ساتھیوں السلام علیکم، پی ایم او میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی منتخب رکن قومی اسمبلی، صحافی اور سیاست میں اس خاندان سے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے ہمیشہ مشکلات ہی اٹھائی ہیں، محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ۔ ہماری جو مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی سیکریٹری اطلاعات بھی ہیں۔ اور ایک چیز طے ہے کہ جب میڈیا میں کوئی اچھی چیز ہو جائے تو حصے دار بہت سارے ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی کمی پیشی ہو جائے تو ذمہ داری ان پر ہی ہوتی ہے، اور ذمہ داری کی کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ادی السلام علیکم، خوش آمدید۔ آپ کا تو خاندانی پس منظر کی چیز پہ اپنا ڈھکا چھپا نہیں ہے، تکلیفیں۔ جب آپ کے والد صاحب بابا قائم علی شاہ گرفتار ہوئے تھے پہلی بار، کیا محسوس کیا تھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ آپ نے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم بنایا ہے، اور آپ کی اپنی جدوجہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ یہ جو میڈیا آفس ہے اس کی بہت بڑی جدوجہد ہے، مشکل ٹائم میں جنرل مشرف کے دور میں، اس کے بعد بھی آپ نے کنسسٹنٹلی ایک جدوجہد کی، باور صاحب، اور ہماری یہ میڈیا آفس جو ہے یہ ایک وہ بن گئی ہے، شناخت بن گئی ہے پارٹی کی یہاں پر اسلام آباد میں۔ تو آپ کو، اور اس وقت ایک نیا ڈائمنشن ہے یہ چینل جو ہے، میں آپ کو اس کی ہماری طرف سے جو بھی تعاون ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلی دفعہ اریسٹ تو نہیں، لیکن ایک پورا ایک دور یاد ہے، ایک ہمارے ذہن نشین ہو گیا ہے، جنرل ضیاء کا دور۔ اور جنرل ضیاء کا دور ہمارا بچپن کا دور تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سیاسی بیداری جو ہے اسی دور اور انہی مشکلات سے ہوئی، یا میں سمجھتی ہوں کہ میری سیاسی بیداری جس دن شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کیا گیا، ان کا جو عدالتی قتل ہوا وہ عمل میں آیا، اس دن میری سیاسی بیداری ہوئی، اور وہاں کوئی ایسی چیز جاگی جو آج تک میرے ساتھ ہے۔ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی ہو، یا اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہو، یا اس پر ایک آمروں کا ایک جو ڈارک شیڈو اس ملک پر آج تک وہ چل رہا ہے وہ ہو، یہ ساری چیزیں میری اپنی پولیٹیکل کانشسنس کا حصہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں جو آج تک میں اسی اویئرنیس کو لے کر، اسی کانشسنس کو لے کر میں سیاست کر رہی ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے پہلی دفعہ بابا اریسٹ ہوئے، تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو دور تھا اس میں وچ ہنٹنگ تھی پولیٹیشنز کی، اور میرے والد جو ہیں کافی عرصہ انڈر گراؤنڈ رہے، جیلوں میں بھی رہے لیکن انڈر گراؤنڈ بھی رہے۔ ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ کس طریقے سے وہ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں، اور وہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ مادر جمہوریت جو تھیں، ان پر یہ کنٹینیوٹی، پارٹی کی کنٹینیوٹی کا جو برڈن تھا وہ ان کے اوپر تھا۔ اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے قریب نہ آئیں، کہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پارٹی کو زندہ رکھیں۔ اور وہ ٹائم تھا جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے انکلز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے پیپلز پارٹی کو، اور کچھ سین سے، منظر عام سے غائب تھے، لیکن اس ڈارک ٹائم میں میرے والد نے اپنے آپ کو بھی کوشش کیا کہ وہ تھوڑا انڈر گراؤنڈ ہوں، لیکن پارٹی ایکٹیویٹیز، جو جمہوری ایکٹیویٹیز ہیں، جو سہارا ورکرز کو یہ جو کنٹینیوٹی دینی ہے وہ انہوں نے رکھی۔ اور کئی ساری میٹنگز میں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ اکا دکا لوگ ہوتے تھے، ان میں سے وہ بھی ہوتے تھے۔ تو بہت ہمیں یاد ہے ہمارے گھروں کے باہر جو ہیں وہ آلویز انٹیلیجنس ایجنسیز ہوا کرتی تھیں، یا پھر لا انفورسمنٹ ہوا کرتے تھے، وہ موومنٹ دیکھتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور کئی دفعہ چھاپے لگے گھروں میں، اس حد تک بھی کہ ہمارے الماریاں کھول دی گئیں، ہر چیز وہاں سے نکال دی گئی۔ تو کافی وچ ہنٹنگ کا دور رہا، اور جیسے، لیکن وہ ہماری ایک اسٹرینگتھ ہے،
میں سمجھتی ہوں ایک نیسیسری حصہ اس وقت ہے ہماری جمہوری پرورش کا. اور جیسے میں نے کہا کہ آج جو ہمارا ڈرائیونگ فورس ہے اس ملک کے لیے جدوجہد کریں, جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں, وہ اس زمانے کی جو تربیت تھی یا جو مشکل ٹائم تھا وہ اس کا حصہ ہے. اچھا, تاریخ کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو آپ کے والد صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا. عبدالحفیظ پیرزادہ کا تو نام ہے نا کہ جی وہ تھے, لیکن ان کے ساتھ باقی بھی تھے, ان میں سید قائم علی شاہ صاحب بھی تھے. پھر آپ خود اس اسمبلی کی ممبر رہیں جنہوں نے 73 کے آئین کو واپس بحال کیا. پھر وقت بدلتا ہے اور آپ اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس آئین 18ویں ترمیم کی جو ہوئی تھی اس کو یہ ختم کرنے کے چکر میں ہے. یہ جتنے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اسمبلی کو دیا تھا جس کی آپ بھی ممبر تھی, آہستہ آہستہ کر کے پارلیمنٹ کو کمزور نہیں کیا جاتا رہا پیپلز پارٹی کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد پھر آج تک. دیکھیں بہت اہم یہ سوال ہے جو آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے اور فخر بھی ہے کہ میرے والد جو ہیں پہلی آئین ساز اسمبلی کا حصہ رہے ہیں. مجھے اس بات کا بھی فخر ہے اور میں اس میں لیڈرشپ کو بھی ضرور سراہوں گی کہ جنہوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا. وہ سندھ کے لانگسٹ سرونگ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, اور انہوں نے پارٹی کا جو ڈھانچہ ہے سندھ میں اس کو بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے, اور اس میں لیڈرشپ کا ان کا اعتماد جو ہے اس کا بھی اس میں بڑا ہاتھ ہے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو مجھے بتاتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی, حالانکہ وہ ون آف دا ینگر ممبرس تھے ان کی کیبنٹ کے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ان کو وہ کام دیتے تھے جو شاید ایسے کام جو چیلنجنگ کام ہو ان کو دیتے تھے. اور وہ مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو جو ان کے زرعی ریفارمز کی جو امپلیمنٹیشن ہے, جو لینڈ ریفارمز ہیں, جو بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا, جو فیوڈل لاٹ سے زمینیں لینی اور پھر غریبوں میں بانٹنی, آج بھی وہ آپ کے پاس ریڈیو پاکستان کی وہ انوگریشن ہے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی بات کر رہے ہیں, میرے والد بھی بات کر رہے ہیں, اور وہ لینڈ ریفارمز کا پہلا چیپٹر تھا جو انہوں نے وہ عمل میں لے کے آئے. تو اس کے بعد ان کی اسی آئین کو کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنایا تو بی بی نے اس آئین کی, بی بی شہید نے, محترمہ بی بی شہید نے اس آئین کی پاسداری کی اور اس آئین کو بحال کروایا, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اور اس وقت آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ اس آئین کو اس کے اوریجنل فارم میں لے کے آ کے اور اس کو آگے بڑھانے والی جو اسمبلی ہے اس کا میں حصہ تھی. ہاں, مجھے یہ ضرور ریگریٹ ہے, کاش میں اس آئین ساز اسمبلی کا بھی, آئین ساز کمیٹی کا بھی حصہ ہوتی, لیکن ہمارے کولیگ رضا ربانی صاحب نے تاریخی کام کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم بھی اسی عمل کا انڈائریکٹلی حصہ رہے ہیں. اور اس وقت ایک بہت مشکل ٹائم ہے جمہوریت کے لیے. بظاہر تو جمہوریت ہے لیکن بار بار وار ہو رہے ہیں 18ویں ترمیم کے اوپر اور آئین کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور ہم لوگ یہاں موجود ہیں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک دلیرانہ نڈر طریقے سے ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, ہم اس کے بازو ہیں, اور اس کے اوپر بھی مجھے فخر ہے کہ اس کی ٹیم میں جو انہوں نے مجھے یہ اسٹرینگتھ دی ہے کہ میں پارٹی کی آواز بنوں, یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ ڈیلی رات کو ٹاک شوز ہوں, پریس کانفرنسز ہوں, اسمبلی میں بات کرنی ہو, اور اس قسم کے شوز ہوں. تو بحیثیت سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز, یہ جو مجھے انہوں نے اعزاز دیا ہے میں ان کا شکریہ ادا بھی کروں گی, اور یہ ایک بہت بھاری رسپانسبلٹی بھی ہے. اچھا, ابھی آپ صحافی بھی رہیں اور اس وقت صحافی رہیں جب بڑا مشکل وقت تھا صحافت پر. اب جب آپ پارٹی کی ترجمان ہیں, پارٹی کی آواز ہیں, تو آج کیسا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے صحافت کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, آج مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, ایک صحافی جس کو اغوا کیا گیا اور اس کو ٹارچر کیا گیا, جو اس نے
بتایا ہے اپنے پروگرام میں اس کو سپورٹ کرنے وہ گئے ہیں، اور یہی ہماری پیپلز پارٹی کی ایک میڈیا فریڈمز کے حوالے سے بہت کردار رہا ہے، اور شاید اسی وجہ سے آج فار انسٹنس میں نیوز لائن میں ہوتی تھی، شہری رحمان صاحبہ ہیرلڈ میں ہوتی تھی، تو ادھر ہماری جماعت میں کیونکہ ہماری لیفٹ کی جماعت ہے تو صحافیوں کا ایک ریزوننس ہے. انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز ایک نیو لبرل ایجنڈا اور رائٹ ونگ والے کافی گھس آئے ہیں اس میں میڈیا میں بھی، لیکن موسٹلی جو ہے میڈیا میں لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں، اور اس وقت جو میڈیا کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں یہ ایک تسلسل ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو انجینئرنگ کا پروجیکٹ ہے، انجینئرنگ کا پروجیکٹ صرف سیاسی انجینئرنگ تک محدود نہیں ہے. انجینئرنگ آپ کی جوڈیشری کی بھی ہو رہی ہے، انجینئرنگ آپ کی میڈیا کی بھی ہو رہی ہے، انجینئرنگ آپ کے پارلیمنٹ کی بھی ہو رہی ہے. اور اس میں آج جو میڈیا کے مالکان ہوں، ورکنگ جرنلسٹ ہوں یا اینکرز ہوں، آپ دیکھیں کہ جو حکومت کی لائن آمروں کی یہ جو ٹولہ ہے سلیکٹڈ کا، ان کی لائن ٹو نہیں کرتے تو ان کو مائنس کیا جاتا ہے، وہ مائنس پھر ان کا پروگرام نکالا جاتا ہے، وہ مائنس ان کو اغوا کیا جاتا ہے، وہ مائنس ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اس کی سخت سے سخت ہم مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس مشکل ٹائم میں میڈیا کے ساتھ ہے. ادھی آپ تو دیکھتی ہوں گے کہ جب اب صورتحال جو سیاسی صورتحال ہے تو جتنے بھی ملک کو خوفناک ایشوز کا سامنا کر رہا ہے ملک، جیسے مسنگ پرسن، جیسے کوئی اور معاملہ بھی ہو، تو سوائے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ لوگ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ سوائے بلاول بھٹو صاحب کے باقی سب خاموش ہیں. دیکھیں جو میرا تجربہ ہے یا جیسے میں نے کہا جس دن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد پھر بی بی کی شہادت ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، وہ رات میں کبھی بھول نہیں سکتی. تو پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو جدوجہد کرتی ہے پرنسپلز کے اوپر، اور مین جو ایشو رہا ہے پیپلز پارٹی کا جدوجہد ہے وہ آئین کی بحالی، جمہوری قدروں کی بحالی. اور کوئی جماعت جو ہے کبھی بھی اس نے اس قسم کی طویل جدوجہد یا اس کو سیاسی ڈیپتھ جس کو ہم کہیں وہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی میں ہے. اور کیونکہ جو ہمارے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کی جو تربیت ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہے، اور ان کا جو سیاسی ورثہ ہے وہ پاکستان کے کسی ایسا سیاسی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے اتنی قربانیاں نہ دی ہوں، یا جس نے اس ملک کے لیے اتنی اعلیٰ سوچ نہ رکھی ہو، یا جس نے اس ملک کے لیے جو کام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 5 سال میں کیے وہ اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جدوجہد کی، یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں نوجوان بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہیں، وہ ذہن نشین ہوئے ہیں، ان کی وہ نہ صرف وہ تربیت ہے لیکن وہ اس تاریخ کا حصہ بھی ہے. اس لیے وہی ایک آواز ہے جو اس وقت بنا جھجک، بنا کمپرومائزز، بنا کسی ڈیلز، بنا کسی ڈبل مائنڈ کے وہ ایک کلیئر ایجنڈا کے ساتھ جا رہے ہیں. اور وہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان کو 19 ایئرز کی ایج میں وہ چیئرمین رہے، 2 الیکشنز وہ گزار چکے ہیں. ان دونوں الیکشنز میں ان کو پرسنلی بھی تھریٹ کیا گیا، بھٹو خاندان کو تھریٹ کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کو تھریٹ کیا گیا. لاسٹ الیکشن میں ان کو ملتان میں نہیں آنے دیا، ساؤتھ پنجاب میں نہیں آنے دیا، ان کو خیبر پختونخوا میں ان کو تھریٹس ملے، ابھی بھی ان کو تھریٹس ہیں. لیکن وہ اپنی پولیٹکس، پیپلز پارٹی کا جو ایجنڈا ہے، حقیقی ایجنڈا، عوام کا ایجنڈا، وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. اور اس لیے اس وقت میں سمجھتی ہوں وہ ملک کی ضرورت ہے. اور میں اس توسط سے جو بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہوں گی کہ اس کو ریکگنائز کریں اور ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ وہی پاکستان کا فیوچر لیڈر ہے. بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ.